کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کہ ایک رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاصم تم میری مسجد میں سارا دن قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی۔ اب چونکہ ان کے جسم کے اندر خوشبو ہوتی ہے، ان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر کی مٹی سے بھی خوشبو۔ یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی، اور واقعی اس عاجز کو کئی مرتبہ ان کی قبر پہ جانے کا موقع ملا، بالخصوص تہجد کے وقت میں۔ کئی مرتبہ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب مجھے بتائیں خوشبو چھڑکتے ہیں؟ اس نے کہا واللہ باللہ سمت اللہ نہیں چھڑکتے، 3 قسمیں کھائیں۔ اتنی خوشبو آتی تھی بتا نہیں سکتے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن تھے، جب ان کو دفن کیا گیا قبر سے خوشبو آ رہی ہے مٹی۔ اور قریب کے زمانے میں ہمارے دوست سید عبد الوہاب شاہ دفن کیا گیا، قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی، سبحان اللہ۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ خوشبو کیسے آئی، ہمیں نہیں اس پر حیرانی ہوتی۔ وجہ کیا کہ جب پھول کو کہیں رکھتے ہیں نا تو ساتھ والی جگہ میں خوشبو آیا کرتی ہے۔ وہ پھول تھے، ان کو جب مٹی میں دفن کیا گیا مٹی سے خوشبو آنے لگی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا شیخ سعدی جو بھی ہیں، کہ میں نے مٹی استعمال کی تو خوشبو آئی، تو میں نے پوچھا کہ کیا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کہ از بوئے دلاویزے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم۔ اس نے جواب دیا میں تو مٹی ہوں ناچیز، ولیکن مدت باگل نشستم، مجھے پھول کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا، پھول گرا تھا مجھ میں خوشبو، جمال ہم نشیں در من اثر کر۔ تو یہ جو خوشبو آتی ہے مٹی سے، یہ جمال ہم نشیں در من اثر کر، وہ ہم نشیں کا جمال ہوتا ہے۔ تو 2 باتیں اہم ہیں، ایک تو نیکی کی وجہ سے جسم میں خوشبو، گناہوں کی وجہ سے جسم میں بدبو، اور دوسرا نیکی کی وجہ سے جسم قبر میں سلامت چونکہ بیکٹیریا فری، اور گناہوں کے سبب قبر کے اندر جسم گل سڑ جاتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کا بیکٹیریا ساتھ جاتا ہے۔ اب ہم سوچیں ہمارے جسم کا کون سا عضو گناہوں سے بچا ہوا ہے؟ آنکھیں بچی ہوئی ہیں، کان بچے ہوئے ہیں، زبان بچی ہوئی ہے، کیا بچا ہوا ہے؟ اگر ہر عضو سے گناہ کرتے ہیں تو اس نجاست سے تو پاک ہونا پڑے گا، اس نجاست کو لے کے تو آگے نہیں جا سکتے، اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کہ انسان سچی توبہ کر لے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے، گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے، مگر گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ گناہ ہی سرزد نہ ہو۔ اس پہ انسان محنت کرے، جو ولایت چاہتا ہے اس ایک نقطے پر محنت کرے کہ جسم سے گناہ سرزد نہ ہو، اس ایک نقطے پہ ولایت ملتی ہے۔ عامی میں اور ایک ولی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ عام انسان نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے تو نیکی کے اثرات گناہوں سے ختم، لیکن جس کو ہم ولی کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو نیکی تو کرتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہ نہیں کرتے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا، اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں
کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی چنی ہوئی ہستیاں، محبوب ہستیاں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. تو کیا یہ فرشتے ہوتے ہیں؟ نہیں، انسان ہوتے ہیں. ان کے ساتھ تمام لوازم بشریت لگے ہوتے ہیں. اتنا فرق ہوتا ہے کہ اول تو وہ گناہ کرتے نہیں، اور اگر کبھی ہو جائے تو جب تک اس کو اللہ سے معاف نہیں کروا لیتے ان کو چین نہیں آتا، گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کا تذکرہ کیا، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن. 20 سال تک اس کی زبان سے قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ نکلا ہی نہیں. اب جب ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ 20 سال قرآن کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلا، اور پھر ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ زبان سے پتہ نہیں دن میں کیا کیا بےہودہ گوئی کرتے رہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، پیشی ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا. تو رب کریم نے فرمایا حاتم تو گھبرا رہا ہے، تیرا ایسا نام اعمال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی گناہ درج نہیں آتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمایا اللہ کے حضور پیشی ہوئی تو پوچھا کہ احمد علی تو اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ وہ بہت کثیر البکا تھے، بہت بات بات پہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے شروع ہو جاتے تھے، ہر وقت آنسو ٹپکتے رہتے تھے، خوف گریا اتنا غالب ہوتا تھا. تو فرمانے لگے کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی. فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ میں تو اور ڈر گیا کہ مجھ سے تو پوچھ کچھ شروع ہو گئی، اور منو کی شفل حساب فقد عذبا، تو میری تو تفتیش شروع ہو گئی. کہنے لگے جیسے ہی پوچھا گیا میں گھبرا گیا. فرمایا تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تو ایسی زندگی گزار کے میرے پاس آیا کہ ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا سارے قبرستان کے مردوں کو بھی معاف کر دیا. یہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہوں سے بچو تم سب سے زیادہ بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. لمبی چوڑی نفلیں، تسبیحات، ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا گناہ سے بچنے کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں ایک ایک گناہ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے. میرے بندے نے گناہ سے سچی توبہ کر لی. تو ہم اس پر محنت کریں، دیکھیں کہ ہماری زندگی میں گناہ کہاں کہاں ہے، اور پھر اللہ کے حضور توبہ کریں. انسانوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، رب پروردگار کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے، اور معاملہ ہمارا اس کے ساتھ ہے. قیامت کے دن پیشی اس کے سامنے ہے، کسی بندے کے سامنے نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ایک ایک گناہ سے توبہ. یوں سمجھیں کہ یہ نجاست ہے جو میرے جسم پر لگی ہوئی ہے، جہاں جہاں نجاست لگی ہے مجھے اس کو صاف کرنا ہے. توبہ کے ذریعے مجھے اس سے نجات پانی ہے، تاکہ میرا جسم گناہوں کے نجاست سے پاک ہو جائے. غسل توبہ کر لیجئے تاکہ جسم اس گناہوں کی نجاست سے پاک صاف ہو جائے. پھر دیکھنا مصلی پہ قدم رکھیں کیا مزہ آتا ہے نماز میں. بھئی کیسے مزہ آئے نماز میں؟ دل پہ گناہ کا اثر، آنکھوں پہ گناہ کا اثر، زبان پہ گناہ کا اثر، اور کھڑے اللہ کے حضور ہوتے ہیں. تو نماز کی لذت تو نہیں نا مل سکتی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کو نزلہ زکام ہو تو اس کو خوشبو کا احساس نہیں ہوتا. جناب یہ عنبر ہے، جی کیا پتا. جناب یہ کستوری ہے، کیا پتا. کیوں پتہ نہیں چلتا؟ گناہوں کا نزلہ زکام. انہوں نے وہ سونگنے والا سسٹم ہی بند کر دیا. اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کے جسم میں
جو دل ہے جو نماز کی لذت پاتا ہے، تلاوت کی لذت پاتا ہے، اس کے سسٹم کو ہی بند کر دیتا، کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو ظاہری نجاست سے بھی پاک کریں اور حکمی نجاست سے بھی پاک کریں، گناہوں کی نجاست سے بھی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ یہ اس راستے کا پہلا قدم ہے۔ اور کوئی بندہ اگر یہ کہے جی گناہ بھی چلتے رہیں اور رب بھی راضی رہے، تو یہ ای خیال است و محال است جنو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کی نجاست جس میں ہوگی اس کو اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں مسکین پر شریف حاضری کا موقع ملا، مدرسہ تھا، طلباء تھے، تو وہاں ایک واش روم بنا ہوا تھا، غسل خانہ۔ اس کی دیواریں بہت اونچی نہیں تھیں، بس 7 فٹ اونچی تھی تقریباً۔ تو غسل کرنے والا غسل کر تو لیتا تھا، چھت نہیں تھی، مگر بچے تھے تو شرارتیں بھی کرتے تھے۔ اندر غسل کر رہا ہے کوئی تو باہر والے اندر کنکری پھینک دیتے تھے، اور اندر والے کو شرارت سوچتی تھی تو محسوس کرتا تھا قریب سے گزر رہا ہے تو پانی باہر پھینک دیتا تھا۔ بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ سب نے فیصلہ کیا کہ دیوار کو اونچا کر دینا چاہیے۔ لو جی، وہ بچے کہیں سے سیمنٹ لائے، کہیں سے اینٹیں لائے، اور ایک دن چھٹی کا تھا تو انہوں نے سیمنٹ بنایا اور اینٹوں کو گیلا کر کے اوپر رکھا اور دیوار 2 فٹ اور اونچی کر دی ساری۔ استاد بھی خوش ہو گئے، بچے بھی خوش ہو گئے کہ چلو یہ مسئلہ حل ہوا۔ کوئی 5-6 دن گزرے تو ایک طالب علم نے دیکھا کہ بھئی دیوار کتنی مضبوط بنی ہے۔ اس نے جو ہاتھ لگایا تو اوپر والی جتنی اینٹیں رکھی تھیں سب ایک دم اکٹھی گر گئی۔ تو لبا حیران، اب وہ جو نئی اینٹیں لگائی تھیں وہ آپس میں بالکل صحیح جڑی تھیں، اس کا مطلب ہے سیمنٹ ٹھیک بنایا تھا، لیکن پرانی دیوار کے ساتھ اس کا جوڑ نہ بنا۔ اب وہ حیران، سوچ رہے ہیں، کسی نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ انجینئر بھی ہیں، مشورہ کر لو، تو طلباء آئے۔ تو یہ عاجز وہاں گیا، دیکھا تو ان کو کہا کہ بھئی ایک برش ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا، وہ لے کے آؤ کسی مستری سے۔ وہ لے آئے۔ تو میں نے ان طلباء سے کہا کہ بھئی یہ جو پرانی دیوار ہے نا، اس کے اوپر پانی ڈالو اور اس کو رگڑو ذرا۔ اصل میں اس کے اوپر مٹی تھی اور طلباء کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اس کے اوپر پانی ڈالا اور سیمنٹ ڈال کر اس کو اینٹ لگا دی۔ جب تک وہ مٹی کی تہ درمیان میں تھی اس نے تو بانڈ بننے ہی نہیں دینا تھا، وہ تو میلی تھی۔ لو جی، ان بچوں نے 5 منٹ میں اینٹیں صاف کر دیں، گیلا کیا۔ اب ان کو جب سیمنٹ رکھ کے اینٹیں لگائیں تو پکا جوڑ بن گیا۔ تو لبا حیران، پوچھنے لگے جی کہ یہ وجہ کیا تھی؟ تو بتایا کہ بھئی درمیان میں میل تھی، اس میل کی وجہ سے جوڑ بن نہیں سکتا تھا۔ مگر اس دن خود ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت پاک ہیں، اور انسان کے دل پہ اگر میل ہوگی تو اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اس دل کو گناہوں کی میل سے چمکانا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، کوئی دوسری آپشن نہیں ہے اس میں۔ اس پاک ذات کے ساتھ کوئی ناپاک چیز جڑ نہیں سکتی۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ولایت نصیب ہو تو ولایت کے لیے 100% گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج کل کے نیک دیندار نوجوانوں کو دیکھا کہ اگر شریعت میں 100 گناہ ہیں تو کوئی 95 سے بچتا ہے، کوئی 96 سے، کوئی 97 سے، 1 یا 2 گناہ بس وہ زندگی میں ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا مشکل۔ کسی کی آنکھ قابو میں نہیں ہوتی، کسی کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، کسی کو مال کے مسئلے، کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے، باقی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اس 1 یا 2 گناہ کی وجہ سے ولایت کا نور حاصل ہونے سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے۔ اتنے گناہ چھوڑ دیے، 1-2 قدم باقی تھے، تھک کے بیٹھ گئے۔ تو بھئی ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ جو 1 آدھ گناہ زندگی میں ہے
اس سے بھی جان چھڑائیے اور اللہ کے وصل کا لطف حاصل کر لیجیے. لیکن یہ راستہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کھوٹ نہیں چلتا، میل نہیں چلتی، پاک ہونا پڑے گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تن میں بھی پاک ہو اور من میں بھی صاف، ایسا بندہ یہ ولی بنتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. یہ نیک اعمال سے خوشبو، اس کے تو بڑے واقعات ہیں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، نوجوان بچہ مدرسے جاتا تھا، تو ایک گلی میں کوئی گھر تھا، وہاں کی عورت وہ کھڑکی سے اس کو دیکھتی تھی اور اس کی نیت کے اندر فطور تھا. اب ایک دن گھر پہ کوئی خامن نہیں تھا، اس نے کسی خادمہ کو کانفیڈنس میں لیا اور اس کو کہا کہ اس نوجوان کو کسی ہیلے بہانے سے گھر بلاؤ. وہ بڑھیا فتنے کی پڑیا وہ باہر نکلی اور اس نوجوان سے کہتی ہے کہ اس گھر میں ایک بیمار ہے، کچھ اس کے لیے پڑھ دو، دعا کر دو. تو وہ نوجوان سیدھا سادہ تھا، وہ سچ سمجھا کہ چلیں میں فاتحہ پڑھ دیتا ہوں، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اللہ بیمار کو شفا دے دے. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اور کنڈی لگی تو وہ نوجوان عورت سجی سجائی سامنے آ گئی اور اس نے مسکرا کے کہا کہ بہت مدت سے انتظار میں تھی کہ یہ موقع ملے. یہ نوجوان سمجھ گیا کہ بس میں ٹریپ ہو گیا. اللہ کی طرف توجہ کی تو فوراً ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا اچھا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو کوئی بیت الخلاء ہے؟ اس نے کہا ہے. وہ یہ بیت الخلاء میں گیا. اب اس زمانے کے بیت الخلاء وہ آج کل نہیں تھے کہ ہر چیز گم ہو جاتی ہے، تو وہاں بیت الخلاء میں نجاست پڑی ہوئی تھی. اس بچے نے وہ نجاست اٹھائی اور اپنے ہاتھ پر لگا دی، اور جب باہر نکلا تو اتنی بو آ رہی ہے پخانے کی. اس عورت کو نفرت ہوئی، اس نے کہا کیا پتا تو ایسا بے وقوف انسان، دفعہ یہاں سے. اس نوجوان نے اپنا ایمان بچایا اور یہ وہاں سے نکل پڑا. اب اس کو ڈر ہے کہ گلی کے لوگوں کو بدبو آئی تو لوگ پوچھیں گے کیا بتاؤں گا. بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے. مدرسے پہنچا، سیدھا غسل خانے میں. کپڑے بھی دھوئے کہ ان پہ بھی نجاست لگی تھی، جسم بھی دھویا، غسل کیا، اور اسی طرح پھر گیلے کپڑے نچوڑ کے پھر پہن لیے. یہ بچہ کلاس میں ہمیشہ وقت پہ آتا تھا، آج دیر ہو گئی تھی. یہ آیا اور پیچھے ہی آ کر بیٹھ گیا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے دیتے اچانک کہنے لگے ارے تم میں سے کس نے اتنی تیز خوشبو لگائی؟ تو جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو طلباء نے ایک دوسرے کی توجہ کی، تو آخر کے طلباء نے کہا جی یہ ابھی آیا ہے، یہ خوشبو لگا کے آیا ہے. تو شاہ صاحب نے بلا لیا، یہ تیز خوشبو کہاں سے لگا کے آئے ہو؟ شاگرد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت میں نے تو گناہ سے بچنے کے لیے جسم پہ نجاست لگائی تھی، جب میں نے غسل کیا میرے جسم کے ان اعضاء سے خوشبو آ رہی ہے. تو نیک اعمال سے خوشبو اور گناہوں سے بدبو. اب ہم سوچیں کہ باطنی طور پر ہماری حالت کیا ہے. سچی بات ہے، اللہ کی صفت ستاری کا صدقہ ہے، اگر گناہوں کی بو ظاہر ہوتی ہم کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں تھے. اس مالک کی ستر پوشی نے چھپا لیا. تو اس لیے ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کر کے من کا غسل کرنے کی ضرورت ہے. آج 25 رمضان مبارک کی رات ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے. ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے حضور سارے گناہوں سے توبہ کر کے ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بن جائے. میرے مولا بہت گناہ کیے، بہت خطائیں کی، ہم نہیں چاہتے ہمارا جسم گلے سڑے، ہم نہیں چاہتے آپ کے سامنے کھڑے ہوں جسم سے بدبو آ رہی ہو. میرے مولا مہربانی فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. تو آج کی اس مجلس میں ہم سارے گناہوں سے سچی توبہ، یہ نہ ہو کہ ہم 99 سے توبہ اور 1 سے نہیں. وہ جیسے مجنوں نے کیا تھا، باپ نے کہا کہ توبہ کرو،
کہتے ہیں میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کر سکتا۔ آج ہر ایک کی الگ الگ لیلا ہے، کوئی مٹی کی مورتی ہے جو لیلا بنی ہوئی ہے، کسی کے لیے کاروبار لیلا، الگ الگ لیلا، لیکن جب تک اس سے بھی توبہ نہیں کریں گے اللہ کا وصل حاصل نہیں ہوگا۔ اس لذت کو اگر پانا چاہتے ہیں جو اللہ کے تعلق کی ہے تو آج 100% گناہوں سے توبہ، سچی توبہ، پھر اس کی برکتیں دیکھیے زندگی میں کیا ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کیسے ہوتی ہے۔ ایک بات امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی بہت تعلیم دیتے تھے کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے، خلوت میں اور جلوت میں گناہوں کو چھوڑ دے، بہت تعلیم۔ اور واقعی اللہ کے خوف کی وجہ سے جب انسان گناہ کو چھوڑتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ آج فجر کی نماز کے بعد حدیث مبارکہ سنی نا ہم نے کہ الکفل جو اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا سے بچ گیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 20 مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی، 20 مرتبہ تو انہوں نے سنی اور کتنے موقعوں پہ یہ نہیں بھی ہوں گے۔ تو اس کا معنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو اتنا کثرت سے بیان فرماتے تھے، اللہ اکبر، بار بار بیان فرماتے تھے، بار بار، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ مشہور واقعہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں حاکم وقت اپنی بیوی کے ساتھ تھا، اچھے موڈ میں تھا اور وہ کسی وجہ سے خفا تھی۔ اب یہ جتنا محبت کا اظہار کرتا اسے اتنی آگ چڑھتی، جتنا زیادہ یہ اس کو قریب کرنے کی کوشش کرتا وہ اتنا دور ہوتی، حتیٰ کہ جب اس نے بہت زیادہ محبت کا اظہار اس کے ساتھ کیا نا تو وہ کہنے لگی جہنمی دفع۔ بیزار بندہ پھر ایسی بات کر دیتا ہے، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اچھا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق۔ اب غصہ ٹھنڈا ہوا دونوں کا، بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے تھا، خاوند نے بھی سوچا کہ مجھے اگر اس کا موڈ نہیں تھا، یہ ناراض تھی تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا، خاوند چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، وہ بھی حور پری تھی۔ اب علماء سے پوچھا کہ جناب بتائیں طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ معاملہ مشروط تھا۔ اب جس سے پوچھیں وہ کہیں جی ہم تو نہیں جواب دے سکتے، کون کہے کہ یہ جنتی یا جہنمی، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ لو جی، یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی کہ بادشاہ کو ایک مسئلہ پیش آیا اور اس کا جواب اب دے نہیں سکتا کوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جوان العمر تھے، کہنے لگے مجھے لے جاؤ میں جواب دوں گا۔ لوگ ان کو لے آئے، بادشاہ نے مسئلہ پوچھا، فرمایا کہ بھائی علیحدگی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اس کا آپ جواب دیں گے تو پھر میں مسئلے کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ تنہائی میں پوچھا، جی پوچھئے۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ مجھے پوری زندگی کا کوئی ایک واقعہ ایسا سناؤ کہ تم کبیرہ گناہ پہ قدرت رکھتے ہو مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ سوچتا رہا، کہنے لگا ہاں ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، میں اپنے کام سے فارغ ہو کے جلدی اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا تو محل میں کام کرنے والی ایک خادمہ تھی، جوان العمر تھی، وہ میرے کمرے میں ابھی چیزوں کو سیٹ کر رہی تھی۔ جیسے میری نظر اس پر پڑی تو بہت جاذب نظر لگی تو میں نے کنڈی بند کر دی۔ وہ بھی پہچان گئی کہ بادشاہ سلامت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا بولی یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ کہنے لگا اس تقیہ نقیہ نیک پاک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پہ ایسے اثر پذیر ہوئے کہ اللہ کا خوف غالب آ گیا۔ اگر میں چاہتا تو میں زنا کا مرتکب ہوتا، کیا کسی نے مجھے پوچھنا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے کنڈی کھول کے جانے دیا۔
بس یہ ایک میری زندگی کا واقعہ ہے. امام صاحب سے پوچھا, انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تیری بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی. اب جب یہ فتویٰ دیا تو لوگ حیران, مفتی لوگ حیران. انہوں نے کہا جی آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی فتویٰ میں نے نہیں دیا, فتویٰ اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ بھی تو مفتی ہیں نا, قاری بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں. قرآن مجید میں ہے نا اللہ فتویٰ دیتا ہے, یفتیکم فی الکلالہ. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دیا, کیسے؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ دیکھو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت. تو اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا جنتی ہونے کی علامت ہے. ہم بھی اپنے گناہوں کو اللہ کی خاطر چھوڑیں. آخری بات کہ یہ زنا ایسا گناہ ہے کہ اس کے مرتکب کو آگ میں جلنا ہی پڑے گا. زنا ایسا گناہ ہے کہ اس کے مرتکب کو آگ میں جلنا ہی پڑے گا. آپ حیران ہوں گے کہ کیسی بات کر دی. جی سنیے, یا تو اس دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے, اگر ندامت کی آگ میں جلا معاف, اور اگر نہ جلا تو آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. دل کو شرم ساری لگ جائے, ندامت ہو, افسوس ہو, میں نے برا کیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے, میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. یہ ندامت کی آگ ہوتی ہے جو دل میں جل اٹھتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے کریم آقا آج کی رات میں 100% گناہوں سے سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم آپ کے پاکیزہ بندے بن کر زندگی گزارے, قیامت کے دن آپ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپشن دے دی کہ اے میرے بندے یا تو جہنم میں چلا جا یا پھر تیرا نام اعمال ہم تیرے والد کے سامنے دکھاتے ہیں, تیرے پیر صاحب کے سامنے دکھاتے ہیں. بیوی کو کہا کہ تیرے خامند کو تیرا نام اعمال دکھا دیتے ہیں, تو کیا خیال ہے ہم دکھانے پہ تیار ہو جائیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ نام اعمال نہ دکھانا, ہم خود جہنم میں چلے جاتے ہیں. آج وقت ہے نام اعمال کے لکھے ہوئے ان گناہوں کو معاف کروانے کا. تو دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم آج کی اس بابرکت رات میں رحمت فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. کس سے مانگیں کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے, کون مردود ہے, کون مقبول ہے, کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے.
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے صبا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اہل علم و ہنر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟